أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ مائدہ 7واں پارہ 7ویں پارے کے 4تھے رکوع کی آیتیں ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلایا، مسلمانوں کو، مؤمنوں کو، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے مؤمنوں، تم پر لازم ہے یہ کہ تم اپنی جان کی فکر کرو، اپنی فکر کرو. تمہارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو گمراہیت کی طرف لے جائے، جہنم کی طرف لے جائے. کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب بنے. اور اگر دوسرے لوگ گمراہیت کی طرف چل رہے ہیں، برائیوں سے باز نہیں آ رہے، تو ان کو سمجھانا، بتلانا یہ ضروری ہے. اب اگر وہ تمہارے سمجھانے سے، تمہارے بتلانے سے، تمہارے کہنے سے بھی باز نہیں آتے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم ان کا جو ان کی پکڑ ہوگی اس میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تمہارا جو کام کرنے کا تھا وہ تم نے کر لیا. اب وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کے اوپر ہے. اب اس میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں. ہاں، تم اپنی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، لازم ہے تم پر تمہاری جان کی فکر. تم اپنی فکر کرو. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم،
اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے، اور تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر وہ گمراہیت پر ہیں جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی دیکھا داکھی تم بھی وہی کام کرنے لگو جو وہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کام کیا تو پھر تمہاری بھی پکڑ۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز قرآن پاک کے اندر کھول کھول کر بیان کر دی کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ آج 15ویں صدی کے اندر جو عمل مسلمان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اسی چیز کو اس میں بیان کیا کہ اگر تم ہدایت پر ہو اور وہ گمراہیت پر ہیں تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی جب تک کہ تم ہدایت پر رہو۔ اب اگر ہم بھی انہی جیسا عمل کرنے لگے تو پھر تو ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا طریقہ اپناؤ تو اس کا حشر اسی کے ساتھ، جو جس کا طریقہ اپنائے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہودیت کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا اور ہم یہودیت کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اگر ہم یہودیت کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارا حشر یہودیوں کے ساتھ، نصاراؤں کا طریقہ اپنائیں گے تو حشر نصاراؤں کے ساتھ ہوگا، مشرکین کا طریقہ اپنائیں گے تو ہمارا حشر مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ آج مسلمان اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں، جس طریقے پر چل رہے ہیں، جو گمراہیت کا طریقہ ہے، یہ نصرانیت کا طریقہ ہے، یہ یہودیت کا طریقہ ہے، ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علماء اکرام سمجھا رہے ہیں، مفتیان اعظام بتلا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے سمجھا کر تھک گئے، لیکن اس مسلمان کی سمجھ میں آتا نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ رب العزت جب اس سے پوچھے گا کیا جواب دے گا؟ آج بڑی خوشی خوشی یہودیت کے طریقے کو اپنانے میں لگا ہوا ہے، نصرانیت کے طریقے کو اپنانے میں لگا ہوا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنانے میں لگا ہوا ہے، اس طریقے پر چلنے میں اپنی شان سمجھتا ہے، اپنا وقار سمجھتا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو۔ یاد رکھنا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم باز نہ آئے کل قیامت کے دن پروردگار عالم جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ ایسا ماحول بن گیا کہ پہلے تو صرف وہ لوگ وفر سسٹم کیا کرتے تھے جو کہ بہت امیر سمجھے جاتے تھے، لیکن اب ایسا ماحول بنا دیا کہ غریب سے غریب بھی اب وفر سسٹم پر تیار ہو جاتا ہے، وہ بھی کہنے لگتا ہے کھانا کریں گے تو وفر سسٹم والا۔ اس میں بڑی عزت ہوتی ہے، لوگوں میں نام ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا وہ چیز صحیح ہو سکتی ہے جو میرے نبی کی ناراضگی کا سبب ہو، جو رب ذوالجلال کے ناراضگی کا سبب ہو؟ کیا وہ چیز صحیح ہو سکتی ہے جس سے میرا رب بھی ناراض ہو، میرا نبی بھی ناراض ہو؟ کیسے صحیح ہو؟ مسلمان اس چیز کو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہے، عیسائیت والا ہے، یہودیت والا ہے، لیکن پھر بھی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، پھر بھی نہیں چھوڑ رہا۔
پہلے تو اکا دکا پروگرام ہوا کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ جس پروگرام میں جاؤ وہیں جانوروں کا طریقہ، جس پروگرام میں جاؤ وہیں دیکھو پلیٹ ہاتھ میں پکڑی اور چاروں طرف گھوم گھوم کر کھا رہا ہے۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا طریقہ ہے؟ کان کھول کر سن لو، یہ یہودیت کا طریقہ ہے، نصرانیت کا طریقہ ہے۔ آج یہودی اور نصرانی اس اسلام کو ختم کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کے طریقے کو جڑ سے اکھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے طریقے کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا، مسلمان نے وہ 1400 برس پہلا طریقہ ختم کر کر اس یہودیت اور نصرانیت کے طریقے پر چلنے لگا۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، اے لوگو، ایمان والو، مسلمانوں، مومنوں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کوئی نقصان نہیں جب تک کہ تم ہدایت پر ہو۔ لا یضرکم من ضل، اگر کوئی گمراہیت پر چل رہا ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم نے سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ لیکن آج تو ہم ہی ہدایت سے ہٹ گئے، ہم ہی خود ان کے طریقے میں چلے گئے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، یاد رکھنا تم سب کو اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس رب کائنات کی طرف جانا ہے، اس پروردگار عالم کی طرف جانا ہے، اس مالک حقیقی کی طرف سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس پروردگار عالم تم سب کو باخبر کر دے گا، تم سب کو بتلا دے گا، تم سب کو جتلائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جیسا تم عمل کیا کرتے تھے وہ سب اللہ تم کو دکھلائے گا اور بتلائے گا کہ دنیا میں رہ کر دیکھو تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت کسی کو سزا دے گا اور کسی کو جنت کے اندر داخل کرے گا، کسی کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو، پروردگار عالم کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب ہم پر ہو جائے اور اللہ ہم کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے۔ اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، ابھی آنکھیں کھلی ہیں، اللہ سے توبائیں کریں، استغفار کریں اور اپنے آپ کو اسلام کے طریقے پر چلنے پر آمادہ کریں، اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے پر آمادہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔